آج کا ہمارا موضوع ہے احمد بشیر، بشرا انصاری اور گجرانوالہ۔ احمد بشیر صاحب صحافی، ادیب، دانشور، متحرک سوشلسٹ کارکن، ہدایت کار اور مشہور ناول نگار تھے۔ احمد صاحب نے ایک بھرپور انقلابی زندگی گزاری۔ آج کی نوجوان نسل کیونکہ کتابیں، تاریخ، اخبارات کے کالمز اور آرٹیکل پڑھنے کی زیادہ شوقین نہیں ہے، اس لیے مجھے ٹی وی اور میڈیا کی مشہور شخصیت بشرا انصاری کا احمد بشیر صاحب کے ساتھ ٹائٹل میں ریفرنس دینا پڑا، جس کے لیے میں معافی چاہتا ہوں۔ بے شک احمد بشیر صاحب کی شخصیت کے بارے میں جب آپ کو بتایا جائے گا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ بہت عظیم اپنے وقت کی پرسنالٹی تھے۔ آپ بشرا انصاری کے والد صاحب تھے۔ احمد بشیر صاحب 1923 کو گجرانوالہ میں پیدا ہوئے۔ بعض کتابوں میں آپ کا علاقہ یا محلہ ایمن آبادی دروازہ گجرانوالہ لکھا ہے، اور بعض دانشوروں نے آپ کا علاقہ ایمن آباد ٹاؤن لکھا ہے۔ ایسے ہی پیدائش ویکیپیڈیا نے 24 مارچ 1923 لکھی ہے، لیکن کچھ رائٹرز نے آپ کی تاریخ پیدائش 26 دسمبر 1923 لکھی ہے۔ آپ کی وفات 5 دسمبر 2004 کو 81 سال کی عمر میں لاہور میں ہوئی۔ آپ کے والد صاحب ٹیچر تھے۔ ابتدائی تعلیم آپ نے گجرانوالہ میں حاصل کی۔ آپ کے والد صاحب کی تبدیلی جموں کشمیر میں ہو گئی۔ جموں سری نگر سے آپ نے BA تک تعلیم حاصل کی۔ آپ کا کشمیر سے گہرا تعلق تھا۔ آپ نے فوج میں ایک سول افسر کی حیثیت سے ملازمت کی۔ بعضاں آپ نوکری کے سلسلہ میں راولپنڈی تشریف لے آئے۔ 1944 میں ممتاز مفتی سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ یہ ملاقات اور دوستی مرتے دم تک قائم رہی۔ آپ کا زیادہ عرصہ ملازمت یا پیشہ صحافت رہا۔ آپ کی زیادہ نوکری روزنامہ امروز میں رہی۔ آپ نے مختلف اخبارات میں ایک صحافی کی حیثیت سے کام کیا۔ آپ کے دوستوں میں کرشن چندر، ممتاز مفتی، ساحر لدھیانوی، سعادت حسن منٹو، حمید اختر اور میرا جی تھے۔ آپ بنیادی طور پر ایک ترقی پسند ذہن رکھتے تھے، اس لیے آپ کی زندگی یا صحافت کا بدترین دور جنرل ضیاء الحق کے مارشل لاء کا دور تھا۔ روزنامہ امروز میں آپ نے عظیم صحافی مولانا چراغ حسن حسرت کی زیر قیادت کام کیا۔ آپ میں بھی چراغ حسن حسرت جیسی جرأت تھی۔ آپ نے فلم میکنگ کی تعلیم امریکہ سے حاصل کی۔ آپ نے نیلا پربت کے نام سے پاکستان میں فلم بنائی۔ یہ فلم ناکام ہو گئی۔ اس فلم کے آپ ہدایت کار تھے۔ نیلا پربت کی ناکامی کے بعد آپ نے فلم کے شعبہ سے تعلق ختم کر دیا۔ آپ موسیقی اور علم جعفر کے شوقین تھے۔ آپ کی شخصیت پر محمد ظہیر بدر کی کتاب احمد بشیر شخصیت اور فن موجود ہے۔ عرفان جاوید کی کتاب دروازے میں بھی آپ کا خاکہ موجود ہے، جس میں عرفان صاحب نے بتایا ہے کہ آپ اپنی 4 بیٹیوں اور اپنے بیٹے سے بہت محبت کرتے تھے۔ ان کی بیٹی نیلم بشیر فرماتی ہیں کہ ابا جب کبھی خوش ہو کر گھر آتے تو ان کے ہاتھ میں پھل اور مٹھائیاں ہوتی، اور اس کے 2 ہی سبب ہوتے: نوکری ختم ہونے کی خوشی یا نئی نوکری ملنے کی خوشی۔ آپ ساری زندگی اپنے لیے کوئی اچھی رہائش نہ تعمیر کر سکے۔ آپ نے صرف بنیادی ضروریات ہی پوری کیں۔ آپ کی ادبی تخلیقات میں نمبر 1 جو ملے تھے راستے میں خاکوں کی کتاب، نمبر 2 خون جگر ہونے تک مضامین کا مجموعہ، نمبر 3 ڈانسنگ ود وولفز انگریزی کالم کا مجموعہ، نمبر 4 خطوں میں خوش رہو
مکاتیب کا مجموعہ۔ نمبر 5 خون کی لکیر ناول۔ نمبر 6 دل بھٹکے گا ناول۔ احمد بشیر صاحب کو پنجابی زبان سے بہت محبت تھی، وہ گفتگو پنجابی میں کرنا پسند کرتے تھے۔ بے شک انہوں نے اردو اور انگلش زبان میں کالمز لکھے۔ آپ کی بیٹیوں میں بشریٰ انصاری، اسماء عباس، سنبل شاہد اور نیلم بشیر ہیں۔ آپ کے بیٹے کا نام ہمایوں شیخ ہے۔ ماشاءاللہ چاروں بیٹیاں اپنی اپنی فیلڈ میں ایک اچھا مقام رکھتی ہیں۔ آپ کی بیگم کا نام محمودہ تھا۔ آپ کی بہن بیگم پروین عاطف بھی ایک نامور ادبی شخصیت تھی۔ آپ کو 1994 میں پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ سے نوازا گیا۔ آپ جب 2004 میں لیور کینسر کے مرض سے لڑ رہے تھے تو اس وقت میں سمڑیال سیالکوٹ میں انسپکٹر کسٹم کی حیثیت سے مشہور ادبی شخصیت عرفان جاوید صاحب، جو کہ میرے 2004 میں اسسٹنٹ کلکٹر کسٹم تھے، میں ان کے ماتحت اپنی ڈیوٹی دے رہا تھا۔ عرفان جاوید صاحب 2004 میں احمد بشیر صاحب کی عیادت کرنے کے لیے ان سے ملاقات کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ اکثر بہت سے لوگ کینسر اور موت سے بہت خوفزدہ ہو جاتے ہیں، لیکن احمد بشیر صاحب کینسر اور موت کا جرأت کے ساتھ سامنا کر رہے ہیں۔ احمد بشیر صاحب جرأت کے ساتھ جیے اور جرأت کے ساتھ انہوں نے کینسر جیسے موذی مرض کا مقابلہ کیا۔ آپ کی وفات 25 دسمبر 2004 میں لاہور میں ہوئی۔ پلیز لائک، ویو، سبسکرائب اینڈ آفر یور ویلیویبل کمنٹس آن مائی YouTube چینل TSC Tariq Sir چینل۔ تھینک یو۔